صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود شریف نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء صدر بزم کائنات نور کائنات اصل کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسراد دولا حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پاک بارگاہ دے اندر عاجزانہ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد میرے واجب الاحترام معزز و محترم قابل صد احترام عزت مآب سامعینوں ناظرین برادران اسلام میرے بھائیوں دوستو بزرگوں تمام تعریفاں عبادتاں سجدے دے لائق صرف ایک ہی ذات ہے او وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود لامحدود پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پاک بارگاہ دے اندر حضرات محترم ماہ رجب شریف ہے اور اس دے اندر بہت ساری عظیم ہستیاں دیاں یاداں وابستہ نے اور اس دے اندر سب تو بڑی یاد میرے اور تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دا عظیم معجزہ معراج پاک ہے۔ مگر اس تو پہلے آپ دی جسنوں بھی نسبت مل گئی پاک صاف طیب و طاہر نسبت جسنوں مل گئی اللہ تعالیٰ نے اس نو بھی برکتاں تو مالا مال فرمایا۔ اسی تسی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ہر اس نسبت دی حیا کرنے ہیں جن دی نسبت میرے آقا علیہ السلام نال ہو گئی ہے۔ اسی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تائیں صدیق ماننے ہیں کہ انہوں نے میرے آقا دوتے اللہ دی رضا واسے سب کچھ قربان کیتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسے واسطے ماننے ہیں۔ عثمان غنی حیدر کرار حسنین کریمین صحابہ اہل بیت اطہار نو بھی اسے واسطے ساڑھے ایمان دا حصہ نے کہ اسی انہوں نے اسے واسطے انہوں دا احترام کرنے ہیں کہ انہوں دی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے نال۔ آج 11 رجب شریف ہے اور 13 رجب شریف نو اس ہستی دا یوم ولادت ہے اور یاد رکھنا کہ اکثر روایات وچ آپ دا 13 رجب بعد نے 25 رجب بھی آپ دی ولادت لکھی ہے۔ بہرحال تاریخ ہے تاریخ دا اگا پیچھا ہو سکتا ہے۔ ساڈا ایمان قرآن اور حدیث دے ہے۔ باقی اے ہستیاں جڑیاں نے ایک کسے تاریخ دی محتاج نہیں، تاریخ انہاں دی محتاج ہے کیونکہ اے تاریخ دے محتاج نہیں، انہاں نو اللہ نے عظمتاں شانہ دیتیاں نے۔ تاریخ انہاں دی محتاج ہے، اے تاریخ دے محتاج نہیں۔ انہاں دی جدوں بھی ولادت ہوگے جڑی بھی تاریخ نو ہوگے اسی اس تاریخ نو نہیں ویکھنا، انہاں دی نسبت ویکھنی، انہاں دی شان ویکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر جو آج میں آیت موضوع سخن بنائی ہے، اس آیت دے اندر تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اس دے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ الذین ینفقون او لوگ جڑے خرچ کر دینے خرچ کرن دے اموالہم اپنا مال باللیل رات نو والنہار دن نو سرًا وعلانیتاً اعلانیہ طور تے ظاہر کر کے چھپا کے وہ لوگ جڑے خرچ کر دینے رات نو دن نو ظاہر کر کے اعلانیہ طور تے چھپا کے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرًا وعلانیتاً فلہم اجرہم پس انہاں لوکاں واسطے اجر ہے عند ربہم انہاں دے رب دی بارگاہ وچ
انہاں واسطے اجر ہے اللہ دی بارگاہ وچ، اور نال فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہاں نو خوف ہے نہ انہاں نو کوئی غم ہے۔ جڑے اللہ دی رضا واسطے اللہ دے رستے وچ خرچ کر دے وہ مال و دولت سنبھال کے نہیں رکھتے۔ اور اے آیت تیسرے پارے دی یہ آیت حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دینے اور صحابہ فرما دینے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پاک دے کردار نو ویکھ کے نازل فرمائی ہے، کیوں رات نو بھی خرچ کر رہے نے حضرت مولا مرتضیٰ، دن نو بھی خرچ کر رہے نے، اور جتھے ضرورت محسوس پئی اتھے اظہار کر کے بھی ظاہراً بھی اس نو خرچ کیتا، جتھے ویکھیا کہ تھے خاموشی دے نال چھپا کے اس انداز نال بھی خرچ کیتا، تے جدوں انہاں رات نو بھی خرچ کیتا دن نو بھی اللہ دے رستے وچ خرچ کیتا، اعلانیہ طور تے بھی چھپا کے بھی، تے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام دے ویر اور تمام اولیاء دے سردار انہاں دا ایک کردار میرے رب نے دیکھا تے قرآن دی آیت بنا چھڑی۔ اور پھر یہ آیت میں برکت واسطے پڑھیے، ورنہ حضرت مولا مرتضیٰ دی شان وچ کئی آیات ہیں اور بھی کئی آیات ہیں، اور اگے جتھے رب نے توفیق دیتی اگے پھر قرآن مجید دی آیات اور بھی پڑھا دے۔ ایسی ہستی کہ جنہ دی بہت ساری روایات دے اندر ہے کہ آپ دی ولادت کعبے دے اندر ہوئی ہے، اور بہت ساری روایات وچ نہیں بھی ہے، مگر میں پہلے دس چکیا کہ اے ہستیاں نہ جگہ دیاں محتاج نے نہ تاریخ دیاں محتاج نے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک عام مومن دے بارے صحیح ستہ دی حدیث ہے، جدو کوئی چاہے میں بخا سکنا یا کسی بھی پڑھے لکھے عالم کو شیخ الحدیث مفتی کو جا کے پوچھو کہ حضرت یہ ایک مسئلہ بتلائے، جی پوچھے مسئلہ کہ سرکار نے بیت اللہ شریف کو مخاطب ہو کے یہ فرمایا ہے کہ اے بیت اللہ شریف تیرا بڑا مقام، تو اللہ کا گھر ہے، تیری بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، مگر اے کعبہ یاد رکھنا جو میری امت کا مومن ہوگا اس کا مقام تیرے سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ مسلم کے خون اور مسلمان کی عزت و احترام میرے رب نے بتلائی ہے، سرکار نے بتلائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ کیوں کہ میرے آقا دی زبان اپنی مرضی نال حرکت وچ آندی نہیں، جو رب فرماتا ہے اوہی میرے آقا بولتے ہیں۔ تو جدو ایک عام مومن دا مقام مرتبہ بیت اللہ شریف تو ود ہے، تو پھر جو مومنہ دا سردار ہے مولا مرتضیٰ، وہ کعبے دے اندر دی ولادت دے کوئی محتاج نہیں۔ تو اس واسطے بہرحال مشہور روایات تاریخ دے وچ موجود نے، جنہ دی ولادت کعبے دے اندر، جنہ دی شہادت مسجد دے اندر، وہ حضرت مولا مرتضیٰ نے، جنہ دا ذکر کرنا عبادت، جنہ دے چہرے نو ویکھنا عبادت۔ اور یہ بھی یاد رکھنا جتنی روایات اہل بیت اطہار دی عظمت و شان دے اندر آئیاں نے، انہاں تمام روایات دے راوی جڑے نے وہ صحابہ کرام نے، صحابہ کرام نے۔ اور پھر یہ جڑی بڑی مشہور روایت کہ حضرت مولا علی دے چہرے نو دیکھنا عبادت ہے، اس دی راویہ اس نو بیان کرن والی صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عائشہ پاک نے، آپ نے بیان کیتا۔ تو اگر استغفر اللہ معاذ اللہ اے ہستیاں جنہ لوکاں دے نزدیک نعوذ باللہ استغفر اللہ ساڑھے نزدیک تے بھی جنہ دی عظمت رب بیان کرے قرآن مجید دے اندر، جنہ دی شان میرا نبی بیان کرے، مومن اوہی ہے کہ جڑا اتھے اپنا سر چکا دے وے،
اور کچھ لوگ جنہ دی قسمت ہاری بدبختی ہے او اگر انہاں ہستیاں دی شان نو مانتے نے تے انہاں نو بیان کرن والے راوی کون؟ وہ عائشہ پاک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ علی پاک دے چہرے نو ویکھ دے مسکرا دے رہندے، ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے رہتے۔ پوچھا گیا عائشہ پاک نے بھی، ابا جان حضرت علی خود بھی پوچھتے، اے صدیق میرے چہرے کو آپ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اے علی کیوں نہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا صدیق پھر یہ بھی سن لیں کہ سرکار نے کہا، یہ کئی روایات ہیں جن میں سے ایک میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا اے صدیق آپ کے لیے بھی مبارک ہو، خوشخبری ہو کہ سرکار نے فرمایا علی کل اسی کو جنت کی رسید دینا جو میرے صدیق سے پیار کرنے والا ہو۔ ایک دوسرے کی تعریفیں بیان ہو رہی ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے میرا رب راضی ہو چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ایک دوسرے سے پیار کر رہی ہے۔ اور پھر جس ہستی کو میرے آقا فرمائے من کنت مولا ہو فعلی مولا، اللہ اکبر۔ اچھا یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ حدیث صرف یہاں تک نہیں ہے، یہ ریکارڈ لائیو چل رہی ہے سارے معاملات، یہ بھی کسی عالم سے پوچھے کہ یہ حدیث صرف یہاں تک ہے؟ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں سرکار نے فرمایا اس کا علی مولا۔ اس سے آگے ہمارے لوگ تو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، اور کئی لوگ صرف یہاں تک پڑھیں گے، کیونکہ آگے وہ پڑھیں گے تو ان کا عقیدہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہاں سے صرف من کنت مولا فعلی مولا سے صرف خلافت پہلی ثابت کرنا، آگے نہیں پڑھیں گے۔ آگے جب پڑھیں گے تو وہ ان کا سارا نظریہ ختم ہو جائے گا، اور اگر اس کی روایت اس کو بیان کس نے کیا ہے یہ بھی نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ اس حدیث کو بیان کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، کہ کہیں جو یہ من کنت مولا، کہیں اس کا راوی کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ۔ آپ کہیں کہ تسی اگے سنا دیو، تو یہ میرے سامنے کتاب یہ موجود ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی اور بھی حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے، کنز العمال کے اندر حدیث موجود ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اجالے والے محبوب شب اسرا دے دولا، امت دے غم خار مدینے دے تاجدار، حسنین کریمین دے نانا جان۔ آپ نے فرمایا میرے غلام، اور کیسا منظر ہوئے دا منبر نہیں، مسجد نبی شریف نہیں، چٹیل میدان اونٹاں دے کچاویاں دا میری سرکار نے منبر بنایا۔ اج جتنے صحابہ کٹھے نے اتنے بہت کٹ مقام دیتے صحابہ میرے آقا دی غلامی وچ کٹھے ہوتے، کیونکہ دور دور بھی صحابہ رہتے سے۔ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس دا میں مولا اس دا علی مولا۔ حدیث شریف اگے بھی چل دی پیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اگے فرمایا اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو۔ عرض کی تھی رب العالمین دی بارگاہ وچ مولا، جس نال میں محبت کرنا تو بھی محبت کر، جو علی نال بغض رکھے عداوت رکھے یا اللہ تو بھی ان دے نال دشمنی رکھ۔ میرے آقا نے دعا من کنت مولا فعلی مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادا، جو میرے علی نال محبت رکھے یا اللہ تو ان دے نال محبت رکھ۔
جو میرے علی کی دشمنی رکھے، بغض رکھے، یا اللہ تو اس سے دشمنی رکھ۔ کتنی بڑی دعا۔ اور سرکار نے ایک اور مقام پر فرمایا لوگوں کسی نے منافق کو پہچاننا ہو تو میرے علی کا اس کے سامنے ذکر کرو، اگر وہ علی کا ذکر سن کر اس کا چہرہ کھل جائے، خوش ہو جائے تو سمجھو مومن ہے، اگر اس کے چہرے پر سلوٹیں پڑ جائیں، اس کا چہرہ جو ہے مرجھا جائے، سمجھے وہ منافق ہے۔ عاشق تو بغیر علی کے ذکر کے رہ ہی نہیں سکتا، اور کسی کو ولایت نہیں ملتی۔ میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے اگر کوئی دل سے نعرہ حیدری لگاتا ہے تو کبھی ہارٹ اٹیک اسے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جن کا ذکر عبادت ہے، جن کے چہرے کو دیکھے عبادت ہے، اس ہستی کا ذکر میں بڑی تیزی سے، اگر ان کی سخاوت کا ذکر، تو ابھی میں نے قرآن پاک کی آیت، رات کو بھی سخاوت، دن کو بھی سخاوت، اعلانیہ طور پہ بھی سخاوت، چھپا کے بھی سخاوت، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ اور اگر حد پر آ جائے، قانون نافذ کرنے پر آ جائے تو یہ بھی وہاں پھر رعایت یا کوئی مہلت نہیں ہے، ادھار نہیں ہے۔ ایک شخص کی آپ کی بارگاہ میں شکایت آئی کہ یہ شخص اس نے چوری کی ہے، اس پر حد لاگو کی جائے۔ آپ نے فرمایا اندہ ہاتھ وڈ دے، ایک منٹ نہیں لائے، انہوں نے پہلے پوچھ لیا کہ تو نے چوری کی؟ اس نے کی جی میں نے چوری کی۔ کیا پھر اللہ کا قانون، اللہ کا حکم ہے تیرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ کہ حضور کاٹ دے۔ آپ اس چور دا ہاتھ کٹ دیتا، ہن ہونا تے عام جڑا ساڑھے معاشرے دا جو حالات، جو نظریہ، جو معاملات ہوتا ہے، کسے دا ہاتھ کٹ جائے اور ایمیں بڑھ دیتا جائے، وہ بھی اندے پچھلے اگلے پچھلے بڑیاں صفائیاں تے بڑیاں اوٹ پٹاک بڑا کچھ، تے خود بھی بندہ جڑا نا عجیب و غریب اندے تاثرات ہوتے، مگر او بندہ باہر نکلیا جندہ ہاتھ مولا پاک نے کٹیا، انہیں جرم منیا کہ میں چوری کیتی ہے۔ آپ نے اس دا ہاتھ کٹ دیتا، وہ باہر نکلے، بجائے وہ کوئی منفی گل کردہ، کوئی جو ہے کمزور گل کردہ، وہ علی پاک دیا شانہ بیان کر رہا ہے۔ جناب سلمان فارسی دیگر صحابہ روایت کرن والے روایت کر دے، پوچھا یار تیرا مولا علی نے تو منیا، تیرا ہاتھ کٹ دیتا، تے تو انہاں دیاں تعریفاں کردہ جا رہے ہیں۔ فرمایا کیوں نہ تعریف کروں کہ علی سچے ہیں، دین سچا ہے، جس قرآن کا انہوں نے حکم میرے اوپر لاگو کیا وہ قرآن سچا ہے، قرآن کو جس سینے پر نازل کیا گیا ہے وہ نبی سچا ہے، جس رب نے نازل کیا وہ رب سچا ہے۔ اے سوال کرنے والے میں علی کی تعریف کیوں نہ کروں؟ انہوں نے مجھے پاک کر دیا ہے رب کا حکم نازل کر کے، حکم جو ہے میرے اوپر لاگو کر کے، انہوں نے تو مجھے پاک کر دیا ہے، میں ان کی تعریفیں نہ کروں تو کیا کروں؟ میں ان کی تعریف نہ کروں تو کیا کروں؟ آپ نو پھڑ کے، اور ایک روایت میں کہ آپ حضرت مولا پاک نو آ کے دسیا گیا کہ ایک بندہ جندے ہوتے تجھے اللہ تعالیٰ دا جو ہے حکم جو ہے وہ لاگو کیتا، تو انہیں افسوس نہیں کیتا بلکہ وہ خوشی خوشی جا رہے تو اڈیاں تعریفاں کردہ جا رہے۔ آپ نے فرمایا انہوں بلاؤ، آیا آپ کے کون؟ کیا سنے تو بات بڑیاں گلہ پیاریاں پیاریاں کر رہے ہیں، اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں، قرآن مجید دے سچے ہون دا اعلان کر رہے، میرے حکم نازل کرن لاگو کرن دے اتے تو جڑا خوش ہو رہے۔ کیا حضور کیوں نہ میں خوش ہوں، کیوں نہ خوش ہوں سونیا؟ تسی میرے تے رب دا حکم لاگو کر کے حد مقرر کر کے مینوں تسی جہنم تو بچا لیا ہے، تے میں تو اڈیاں تعریفاں نہ کراں، تو اڈا شکریہ ادا نہ کراں، تے میں ہور کی کراں؟
آپ نے فرمایا تیرا ہاتھ جڑا کٹیا ہے تیرے جسم تو جدا ہو کتھے؟ سنیا اے میں ولیٹیا ہوا ہے اپنے صافے دے اندر، اپنے پرنے دے اندر، اپنے اس کپڑے دے اندر۔ فرمایا کڈ نو، کڈیا، جس بازو تو اتاریا سی اتھے رکھ کے، یا اللہ میں تیرا حکم نو لاگو کرن وچ دیر نہیں کیتی، میں نے تیرا حکم مان کر یہ جو ہے یہ اس کو سزا دے دی، یہ تیرا ایسا بندہ کہ اس پر جو ہے شکر ادا کر رہا ہے۔ یا اللہ میں نے تیرے حکم پر دیر نہیں کی، اب تیرا علی تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اس کا ہاتھ ٹھیک کر دے، یا اللہ اس کا ہاتھ پھر اس کے جسم کے ساتھ سلامت ہو جائے۔ آپ نے دعا مانگی، ہاتھ دوبارہ اسی جگہ پہ لگا دیا، ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں نا، یہ جتنے بھی اللہ کے ولی جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، پچھلے جمعے خواجہ صاحب کا، آج مولا مرتضیٰ، اولیاء کا، داتا صاحب کا، سلطان بہو غوث پاکی، انہوں نے اللہ کے حکموں کو مانا ہے، انہوں نے اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، شراب سے، ہر برے عمل سے بچایا ہے، تو پھر اللہ ان کی زبانوں کے اندر طاقت رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں نا، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، میرے بندے کیا چاہتا ہے تو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میں بڑی تیزی مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا کی، اس دا ہاتھ اس دے جسم دے نال لا کے دعا منگی، رب العالمین نے اس دا ہاتھ ٹھیک کر دیا۔ میرا وجدان ہے او خادم او غلام جڑا اے تذکرے تے نعرے تے جھومدا ہویا لڈیاں پاندا جا رہا ہو، اے ہوئی کہندا انج نہیں کوئی لجپال دا جویں اے گھرانہ پال دا، انج نہیں کوئی لجپال دا جویں اے مرتضیٰ دا ایک واقعہ نہیں، انہ دی زندگی، انہ دی سخاوت بھی بے مثال، انہ دے فیصلے بھی بے مثال، فیصلے اگے ہور بھی ایک دو میں عرض کرا دا، اور اسے طریقے دے نال آپ دا حلم، آپ دی بردباری بھی بے مثال۔ تسی کہو دے کیویں؟ آپ جس وقت امیر المؤمنین بنے، رات نو بھی چھپ چھپ کے عوام دا پتہ کر دے، کسی نو کوئی تکلیف تے نہیں، کوئی دکھیا تے نہیں، میں اس دا دکھ دور کرا۔ کدی سواریاں دے وچ، کدی اونٹ دے اتے لباس بدل کے چھپ کے دوسرے علاقیاں دے اندر، کدی بازار دے اندر، کدی رات نو کدی دن نو۔ ایک دن آپ ایک علاقے دے اندر، ایک بستی دے اندر، ایک آبادی دے اندر پہنچ، دیکھیا ایک مائی صاحبہ رو رہی نے، کول تھوڑیاں یا کھجوراں پئیاں نے، بڑی پریشان رو رہی نے۔ آپ نے فرمایا مائی صاحبہ کی ہویا؟ کہنے لگی اے مسافر، انہوں نے پتا ہے امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مومنہ دا اس وقت مسلمانہ دا حاکم، انہوں نے کہا کوئی مسافر ہے۔ کہنے لگی میں کسی کی خادمہ ہوں، نوکرانی ہوں، ملازمہ ہوں، اس نے مجھے بازار سے کھجوریں لینے کے لیے بھیجا، میں نے لی، واپس گئی، مالک کو پیش کی، اسے پسند نہیں آئی، کھجوریں کوئی اچھی، زیادہ اچھی جو اعلیٰ قسم کی نہیں ہیں، اس نے کہا جاؤ جا کے واپس کر کے تو پیسے لے آ۔ اب میں خود مالک تو ہے نہیں، میں تو خود کسی کی نوکرانی ہوں، ملازمہ ہوں، تو میں یہ واپس کرنے آئی ہوں، تو دکاندار نے واپس نہیں کی، اس نے مجھے کہا لے جاؤ، میں نے نہیں واپس کرنی۔ تو اب میں پریشان ہوں، آگے مالک ہے وہ مارے گا، پیسے اس کے ہیں، میرے ذاتی معاملہ ہوتا تو میں جو برداشت کرتی، کچھ کر لیتی۔ آپ نے فرمایا چلو میں تیرے نال چل رہا۔ مولا مرتضیٰ آئے مائی صاحب نو نال لے کے، وہ دکاندار نو نہیں سی پتا کہ امیر المومنین ہے، حیدر کرار۔ آپ نے فرمایا یار جڑے ہے یہ ماڑے لوگ ہون نا، ملازم ہون، یہ مائی صاحبہ ملازمہ نے، ان دے کڑے اپنے ذاتی پیسے سنت لہذا تو واپس کر لے، اچھیاں دے دے یا پیسے دے۔ انہیں نا آپ نو تکاں ماریا دکاندار نے،
وہ کہنے لگا میں ایویں سارا دن سودے واپس کرتا رہا تے میری دکانداری کتھوں چلے دی، میرے معاملات کتھوں چلن دے، چلو چلو جاؤ تسی۔ تے کوئی گزرنے والا کوئی دوسرا دکاندار انہیں ویکھیا، آپ اتھوں تک میں پڑھے ہیں کہ تکا انہیں دیتا آپ نو دکاندار نے تے آپ ڈگ پے، اور اس بندے نو تکا خیبر دا دروازہ 40 پہلوان بھی رل کے تے جنوں ہلان تے ہلے نا، تے اے او ایک جڑا دکاندار دے تکے نال، اور دیکھو کتنی حلم ہے، کتنا حلم ہے، بردباری کتنی مولا مرتضیٰ دی۔ اے نہیں کیا کہ میں امیر المومنین تو جاننا میں نو، نہیں کوئی گل بات نہیں، آپ نے کوئی گل نہیں کی تھی۔ وہ کہنے لگا میں ہمیں سارا دن سودے واپس کر دے رہا تھے، میری دکانداری کتھوں چلے دی۔ آپ نے جی کوئی گل نہیں کی تھی تو گزرن والے، ویکھن والے، جانن والے نے اس دکاندار نو کیا ہوئے تینوں پتہ ہے کون ہے؟ تے ہے کون؟ جنگ دے اندر ایک طرف پوری کافران دا سردار مرحب آئے، اور ایک طرف جو 40 پہلوانوں سے خیبر کا دروازہ ہلے بھی نہیں، اور مولا مرتضیٰ ایک ہاتھ کے ساتھ، میں نے یہاں تک کتابوں کے اندر پڑھا، آپ نے چکے سٹے آنا تھی آج تک پتہ نہیں ہو گیا کدھر دروازہ، تو جنہوں علی سٹ دے وے پھر کتھے نہ اٹھ سکتا ہے نہ لب سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہیں کہا تینوں پتہ ہے کون ہے؟ انہیں کہا کوئی ہوئے۔ فرمایا تینوں پتہ ہے کون ہے جو سفارش لے کر ہے؟ کہا یہ امیر المومنین ہیں، حیدر کرار ہیں۔ انہیں جدو نہ سنیا تو انہیں جسم تو اسے کپ کپی تاری ہو گئی، ڈگ پیا، بے ہوش ہون لگا۔ فرمایا کچھ نہیں ہوندہ، سیدھا کھڑا ہو، کھڑا ہو سیدھا۔ جی حضور میں نو کوئی معافی مل سکتی ہے؟ آئے ہائے۔ فرمایا تو کی کر سکنا ہے؟ حضور جو تسی فرماؤ۔ فرمایا ایک کوئی گل ہے کہ ایسے ماڑے لوکاں نال ظلم نہیں کریں گا۔ اے مائی صاحبہ جو میں کہہ رہی ہیں کون سی خود مختار ہے، یہ تو ملازمہ ہے کسی کی۔ حلم دیکھیں، برداشت دیکھیں کیسا۔ اللہ اکبر۔ ایسے بات سے میں کہنا ہوں علی کسے ہور نو من لئیے، کوئی علی بن کے بخاوے تے سی، بدروں ہنین تے احد جتے، در خیبر نو کوئی ہلاوے تے سی، کر کے لال پیدا حسن حسین جے، اعلی عظمت اسلام دی کوئی بچاوے تے صحیح۔ علی کسی ہور نو مان لگے، کوئی علی بن کے وخاوے تے صحیح، علی کوئی بن کے دکھلاوے تو صحیح۔ ہائے ہائے۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے آپ کی زندگی کے اگر میں آپ کے فیصلے بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے، وقت ختم ہو سکتا ہے، کئی جمعے ختم ہو سکتے، زندگی ختم ہو سکتی، مگر اشارتاً ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لڑکا آیا حضرت مولا پاک کی بارگاہ میں، مولا مرتضیٰ حیدر کرار مشکل کشا کی بارگاہ میں، حضور میری امی نے مینوں پتر منن تو انکار کر دیا، مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا، مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ آپ نے اس خاتون کو بلایا تو اس خاتون کے ساتھ 4 اس کے بھائی آئے، 40 اس کے ساتھ اس کے گواہ آئے، 40 گواہ آئے تے 4 اندے سکے پرا نال آئے گواہی دین واسطے کہ تے پتر اندہ ہے ہی نہیں۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ نے اس مائی خاتون نو پوچھیا تیرا بیٹا میرے کول شکایت لے کے آئے، میری ماں نے میں نو گھروں کٹ دیتا ہے تکے دے کے، وہ کہندی تو میرا پتر ہی نہیں۔ اے بچہ کہہ رہے ہیں اے میری ماں ہے، تیرے کوئی گواہ، تیرا کوئی رشتہ دار؟ وہ کہنے لگے جی 40 گواہ میرے نال نے، میرا پتر ہے ہی نہیں۔ فرمایا مائی سوچ لے،
سوچ لے، نہیں نہیں جی میرا بیٹا ہی نہیں، ایسے جھوٹ بولتا ہے، یہ میری جائیداد کے اندر وارث بننا چاہتا ہے، یہ میرا بیٹا بننا چاہتا ہے، میرا بیٹا یہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا خاتون سوچ لے، جدوں انہیں بالکل پیرا تے پانی نہ پہن دیتا نا، تو فرمایا یہاں تیرا کوئی رشتہ دار، تیرا کوئی وارث، کوئی ولی، کوئی وکیل کوئی ہے تیرا؟ کہ جی میرے 4 بھائی ہیں۔ کہا کون سے؟ کہا یہ۔ کہا تمہاری بہن ہے؟ کہا ہماری بہن ہے، یہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ فرمایا پھر علی کو اختیار ہے کہ میں اس کا فیصلہ کر دوں، سوچ لے میں فیصلہ کر دوں۔ مولا مرتضی حیدر کرار نے، اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ فرمایا میں کر دوں فیصلہ، سوچ لے میں کر دوں فیصلہ۔ کہا جی کر دے فیصلہ۔ فرمایا پھر میں اپنی طرف سے حق مہر اس کا ادا کرتا ہوں۔ اے نوجوان، میں تیرا اس عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، میں ابھی تیرا نکاح کرتا ہوں، تیرے حق مہر کی رقم جو ہے وہ میں خود ادا کرتا ہوں، علی ادا کرتا ہے۔ جب مولا مرتضیٰ نے اتنی بات کی نا، اے نوجوان میں تیرا نکاح اس عورت سے کرتا ہوں، عورت گری، اے امیر المومنین جہنم جہنم۔ کہا ظالم میں نے تجھے پہلے کہا تھا کر دوں فیصلہ، تیرے سے بار بار پوچھا ہے، اب کیوں تو کہہ رہی ہے جہنم جہنم؟ کہا حضور بات یہ ہے کہ میرا نکاح جو ہے میرے رشتہ داروں نے ایک ایسے غلط انسان سے کر دیا، تو پھر میرے یہ بھائی کہنے لگے ہم تو کر بیٹھے ہیں، اب ہماری برادری کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، محلے کے اندر عزت نہیں رہتی، تو اس کو تو پہلے جو ہے انہوں نے مار دیا، ختم کر دیا، اسے ڈائیورس طلاق جو ہے مجھے دلوا دی، اب یہ کہنے لگے اس لڑکے سے، اس بیٹے سے بھی تو انکار کر دے۔ حضور جہنم جہنم میرا نکاح نہیں، میں تجھے پہلے کہا تھا۔ حضرت مولا علی کے فیصلے دیکھیں، فرمایا کر دیں فیصلہ، پھر تیرا نکاح نہ کر دیں اگر تو کہنی میرا پتر ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جب کوفہ میں، اور مجھ گنہگار کو جو آپ کا دارالخلافہ کوفے کے اندر جہاں آپ شہید ہوئے، ساتھ ہی آپ کا گھر ہے، گھر مبارک، اس کی زیارت کرنے کی مجھے گنہگار کو سعادت نصیب ہوئی، تو روزانہ آپ کے جو ہے ایک گھر سے رات کو میاں بیوی جو بنے ہوئے تھے ان کے لڑائی کی، گفتگو کی، عجیب و غریب کی آواز، ان کی آوازیں آتی رہتی۔ ایک دن آپ نے بولا یار ان کو بلاؤ، انہاں محلے دا علاقے دا لوکاں دا جڑا رات دا سونا حرام کیتا ہے، بلایا۔ کہا کیا معاملہ ہے، کیا وجہ؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، اس مرد نے کہا، اس آدمی نے کہا اس سے میرا اللہ تعالیٰ نے بیوی والا رشتہ بنایا، اور جو حق ہیں وہ ادا کرنے کے لیے جب قریب جاتا ہوں تنہائی تو وہ معاملات نہیں، میرے سے لڑائی۔ کہا تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا، تم میاں بیوی نہیں ہو، تم ماں بیٹا ہو۔ اس عورت کو کہا تیرے سے زندگی کے اندر کسی مقام پر غلطی ہوئی؟ کہا ہوئی۔ کہا تیری ماں کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا تھا تیرے خیالات کے اندر؟ جی ایسا ہی۔ کہا جب تیرے سے غلطی ہوئی، یہ ڈیلیوری کے معاملات ہوئے، تو نے پھر جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رات کی تاریکی کے اندر جو ہے تو اس بچے کو باہر جنگل میں پھینکنے گئی؟ کہا ہاں گئی۔ پھر اس وقت کوئی کتا اس بچے کے قریب آیا؟ کہا ہاں آیا۔ کہا پھر تو نے اپنی مامتا تیری جاگ پڑی، تو نے نیچے سے پتھر اٹھا کر اس کتے کو مارنے کی کوشش کی؟ کہا حضور کی تھی، پتھر اٹھایا مارا۔ کہا اس کتے کو نہیں لگا، بچے کو لگا تھا؟ کہا جی حضور لگا تھا۔ کہا سر میں لگا تھا؟ جی حضور لگا۔ فرمایا نوجوان اپنے سر سے کپڑا اتار، اپنے سر سے کپڑا اتار۔ سلطان العارفین سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 14 طبقے اور دل دے اندر
اسی تمبو وانگو تاہانے ہو دل دریا اور سمندروں ڈونگے تے کون دلان دیا جہانے ذرا سر تو کپڑا اپنی پگ اپنے لاوے نہ ہوئے. کہا خاتون دیکھو اس کے سر کے اندر وہ نشان موجود ہیں زخم کے. کہا تم ماں بیٹا ہو میاں بیوی نہیں ہو. اس مولا مرتضیٰ کے علم، اللہ اکبر، اس مولا مرتضیٰ کے کون کون سے فیصلے، کیسے کیسے لوگوں کو جہنم سے بچایا. اور یہاں آخر میں بات یہ حدیث من کنت مولا ہو فعلی مولا. اور کہتے ہیں کہ یار صرف یہ اللہ کی ذات ہے. سادے لوگوں کو آج لوگوں نے قرآن مجید کو بھی بچوں کا معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کھیل بنا دیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی مولا ہے کوئی اور نہیں. اور یہ آخر میں آج کے جمعے کا لنگر لے کے جائیے. بڑا پرفتن دور آ گیا ہے. پورا قرآن لوگ نہیں پڑھتے اور پوچھتے بھی نہیں ہیں اور قرآن کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں. اگر صرف یہ بات دیکھی جائے تو مثال کے طور پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا نام بھی عظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوزخ کے عذاب کو بھی عظیم کہا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم کہا ہے. اسی طریقے سے ملکہ سبا کا تخت جو ہے اس کو بھی قرآن مجید کے اندر عظیم کہا گیا ہے. اسی طریقے سے اور بھی عرش کو بھی عظیم کہا گیا ہے. اللہ بھی عظیم ہے. ادھر وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم یہاں بھی عظیم کا لفظ ہے. عرش کے لیے بھی عظیم کا لفظ ہے. ملکہ سبا کا تخت اس کے لیے بھی قرآن مجید کے اندر عظیم ہے. تو پھر یہاں کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں. ہم سب کے عقیدے کی بنیاد بھی قرآن و حدیث ہے اور انتہا بھی قرآن و حدیث ہے. ہم کہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ، جہاں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کی عظمت شان ہے. وہاں میرے رب نے یہ بھی فرمایا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. وہاں میرے رب نے یہ بھی 28ویں سپارے کے اندر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں تمہارا مولا اللہ بھی ہے، جبریل بھی ہے اور صالح مومن بھی تمہارے مولا ہے. اگر عام مومن مولا ہو سکتا ہے تو جو مومنوں کا سردار ہے، جن کو میرے آقا اپنی زبان مقدس مطہر سے فرمائے من کنت مولا ہو فعلی مولا، اور لوگوں جن کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. اللہ یہ تو یار ہون تے کوئی مسجد خالی نہیں جتھے کوئی مولا نہ بڑھیا ہوئے. امام صاحب کو بھی مولا نہ کہا جاتا ہے، جمعہ پڑھانے والے کو بھی مولا نہ کہا جا سکتا ہے، چاہے ہماری مسجد ہے یا کسی کی بھی ہو. ہر مسجد کے اندر مولانا موجود ہے. تو پھر ہم لوگ تو جناب یہاں بھی یہ مدرسہ ہے، آپ کے جو ہے تعاون سے، صدقے اور زکوٰۃ سے آج کا مولوی مدرسے کا لنگر کھا کے مولانا بن سکتا ہے. اور جس کی تربیت امام الانبیاء نے کی ہے، حسنین کا بابا کیوں نہیں مولا علی ہو سکتا؟ اور میرے بھائیوں، حضرت مولا مرتضیٰ جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، جن کا ذکر بھی عبادت، اور جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا مومن کی پہچان ہے اس کے سامنے علی کا ذکر کیا جائے تو مومن خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مولا علی کی محبت عطا فرمائے.